بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن سائر اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جدار السلام عليك يا من اقتره الله تزعن لي أن أكون معكما تحت الكساء. وقال ولك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت ولك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عاقب ابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم أهو ما والديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله أتزعن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له ولك السلام يا أخي ويا وصي وخليفاتي والصاحب اللواء قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمول الله وفرج الله هماه لا يمين ولا مغفر كشف الله غماه ولا طالب حاجات لقد الله حاجته. وقال علي أيضا والله فزنا وفاذا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو واسطہ اس حدیث کا ہمارے اعمال کو مقبول و منظور فرما. آمین. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل آمین. توفیق زیارت و نصرت امام عطا فرما. پروردگار خادمین کی خدمات کو مقبول و منظور فرما. ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ان خدمت میں ان سب کو معاف فرما. گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہم نے جو حج و زیارات کے متمنی انہوں نے حج و زیارت کو توفیق عطا فرما. بالخصوص جو زیارت ابی عبداللہ حسین کی متمنی ان سب کو زیارت حسین کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومن اس مجلس میں حاجتیں لے کر آئے ہیں ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. وقت کی دوپہر میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما. ہماری حقیقی اور آخری دعا اور پہلی دعا ہمارے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرما. ہمیں ناصران امام زمانہ میں شمار فرما. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے مدینہ کا جو بیمار
فرما رہے ہیں۔ بالخصوص رقیہ فاطمہ، معصومہ فاطمہ، علی صاحب کی والدہ، واحد کے والد، جاوید کی دادی، ابوالفضل، حسن بھائی شفا، حمزہ اور حیدر بھائی رفیق ہاؤس، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ سماعت ذرا ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر مرحومین اراکین انجمن قرآن شریف کے لیے پڑھیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم نزل چارداما وشهداء کربلا واسیان شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آنکھوں کے بھائی کو آئی ہے زینب، ظلم کیا کیا اٹھائی ہے زینب، کیا کیا اٹھائی ہے زینب، چادر نہیں تھی بالوں سے اپنا چہرہ چھپائی ہے زینب، اپنا چہرہ چھپائی ہے زینب، جو بھائی کی لاڈلی دکھ ترے قبر اس کی بنائی ہے زینب، قبر اس کی بنائی ہے زینب، کھلے شام اور کوفہ میں کیا اذیت اٹھا
کے کربل سے در بدر مل گیا یہ زینب بدر پھر گیا یہ زینب ہو گیا کیسے چھٹ گیا یہ زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب خبر شکی بنائی ہے زینب کچھ یادی مغلا یہ ہے بھائی قدم ہو گیا سفر زینب فلک ستائی ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں بھائی کیا ستا اٹھائے تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے ماں نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھک گئی ہے میری کمر بھائی وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں کچھ بتا دیا کنبے کو ساتھ لائی تھی محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی دفن جو کمائی تھی اب ہو کیوں کرے میری بس بھائی ہائے کس منہ سے جائے مقدر میں میرے رسوائی کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی غصہ آیا تھا پی گئی بھائی جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب سب کے رونے کو رہے جو گزرے رنجو محنے بازو میں میرے بندی تھی رسن تھے تماشائی سارے مرد و زنے لٹ گئی میں شاہ زمان پیری بازارے شاہ
میں زینب گئی دربارے آئی دربارے آئی دربارے تقدیر خوب کی میری عزت و توقیر سر سے چادر چنی ہوئی تشیر پھری بازار میں ہو کے اسیر اور بھی کچھ سناؤں کیا بھائی بازو دکھا بازو دکھا بازو دکھا تشن لب مظلوم سرور الوداع فاطمہ زہرا کے دل الوداع تشن لب مظلوم سرور الوداع شان مجلس تھا تمہارا ذکر غم شان مجلس تھا تمہارا ذکر غم رونق میرا اب سلام صابرہ زینب کے دل صابرہ زینب کے دل الوداع مجلسوں میں ہم چھوڑ کر مجلسوں میں ہم کو روتا چھوڑ کر مسکراتے جا مسکراتے جا ہے جوانی بھی وبالِ زندگی اب تمہارے غم میں اکبر اب تمہارے غم میں اکبر
مٹتا نہیں جاؤ ابا سے ملا جاؤ ابا سے ملا الوداع خبر ایک زندہ کے دل میں بن گئی شاہ کی مظلوم دکھ شاہ کی مظلوم دکھ الوداع اب نہ زینب جاؤگی تم سر کھلے اب نہ زینب جاؤگی تم سر کھلے نظر ہے اشکوں کی جان نظر ہے اشکوں کی جان نظر ہے اشکوں کی جان روتے ہیں باغ محیباں نے حسین کہتے ہیں سبتے کہتے ہیں سبتے صلوات محمد وآل محمد بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گے پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و چین سے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے سوئے وطن رو رو کے جان دونا یا بہر ظلم نہ جان کے اب جا کے روئے سن کے اٹھی خبر سے آ کر وہ سوگوار ایک عہدے جیسیا میں آ کر ہوئے سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل بگائے
جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ پر بیٹی فدا ہوئی اما حسین مر گئے میں میری دعوی اما حسین مر گئے میں میری دعوی زندگی سے زینب مزترے کاٹ گیا میں دیکھتی رہی سے شبیر کر گیا میں دیکھتی رہی سے شبیر کر گیا تمہارے لال کو کیا کیا نغم ہوئے لاش کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے مردے پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے لاش ہو گئی برباد ہوئے لاش ہو گئی برباد ہوئے سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے ہمارے پس میں مارے جبرے ہمارے پس میں مارے ہمارے پس میں مارے جبرے تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا تو پھر گرا بخار میں اس کو پلایا تھا کانٹوں پا ننگے پاؤں ادھو نے پھرایا تھا ہمارے جوائے جبرے نبی آدم جوائے جبرے بلو یتا یدے سکینہ پر گئے سکینہ پر گئے زندہ جام میں اماں ایک رقص میں بنوایا تھا ہمیں اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھایا تھا ہمیں سر تاج میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں آگے تو درے بھاگے روایدہ آگے تو درے بھاگے روایدہ میں کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی ابا میرے دورے ہوئے جیری کے گئے میرے دورے ہوئے جیری کے گئے اماں پھر آ کے کوفے میں پھر ہم کو سر ننگے سوئے شام میں لے چلے ادو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کچھ آدم ہو بازاریہ میں چوری ہوتا ہے بازاریہ میں چوری ہوتا ہے دیکھی کی سجا دیکھی کی چلو سنگیہ کی چلو سنگیہ کی چلو سنگیہ کی آئے محمد وآل محمد ہے رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا فیض سلام آخری ہے کربلا والو خدا سلام آخری ہے کربلا والو خدا ہم سے ہو سکانا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا ہمارے ساتھ ذرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی بڑے عزت والی ہے کربلا والو
لیے کربلا والو خدا ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا ہمارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشنہ کام ہے خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی گردش نصیب کی برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پا آنسو بہائیں گے مشرقین کا اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر بارات قاسم بے پر نہ جائیے
مجھ کو رلاؤ تم زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہ بے کس ادا کرو ابو جزائن کا میجر بابا جزائن کا میجر بابا ہم بے کسوں کے والی و مولا سلام لو زخمی جورن میں فاطمہ کا گل بدل ہوا اور پرزے تن میں لباس کوہن ہوا غش پشت زلجلا پا شاہ زمان ہوا زخموں کے منہ سے خون کے بریا عمر پڑے رسالت پنا
लटका के रह गए आगे बढ़ना थे जुलूम ना बात वहाँ से कैद से छूट कर जब चला काफिला फिर दोबारा हुआ वारिदे करबला करके चहलुम मदीने रवाना हुआ घर जो पहुंचे तो ज़ैनब ने रोकर कहा आओ सुगरा सुनो लो सुनानी सुनो आओ सुगरा सुनो लो सुनानी सुनो हाल दिल गमज़दों की जुबानी सुनो आओ सुगरा सुनो हम चले थे कभी तुम से हो कर विदा दो मुहर्रम को पहुंचे थे करबो बला सातवीं आई और बंद पानी हुआ सारे खैमों में थी अल अतश की सदा आओ सुगरा सुनो लो सुनानी सुनो जब तुलूरन में 10वीं का सूरज हुआ खत ले आले नबी की हुई इब्तिदा असर तक मर्द बाकी कोई ना रहा हद तो ये है कि असगर बीमारा गया आओ सुगरा सुनो लो सुनानी फिर जो मक़तल में शामे गरीबा हुई जल गए सारे ख़ैमे रिदा छिन गई शिमर ने वो जफा पे सकीना पे की जल गया पैरहन बालियाँ छिन गई तीर से प्यास जिसकी बुझाई गई जब सरों में कमी उसकी पाई गई कब्र से लाश उसने निकाली गई और छुरी उसे गले पर चलाई गई बेकजावा बोटों पे अहले हरा लेके कुफा चले हम अहले सितम ताजियानों की उस पर जपा दम बदम यादें अब्बास आती रही है
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارباب اعزاء، ایام اعزاء کے آخری ایام چل رہے ہیں. بہت جلد یہ فرش عزا موسم عزا سے اٹھا لیا جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم خلق ہی اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم محمد و آل محمد پہ گریہ و بکا کر سکیں. لیکن پھر بھی ایک بات جو میرے ذہن میں بار بار امٹ کر آتی ہے، الوداع یا حسین. جب بھی یہ آخری ایام آتے ہیں تو ہر عزادار کی زبان پہ یہ فقرہ جاری ہوتا ہے، الوداع حسین، الوداع حسین. لیکن عزیزان گرامی، شاید مجھ جیسے کم علم لوگ پش و پیش کا شکار ہو جائیں، اس لیے یہ ایک گوشہ بیان کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. الوداع یا مولا حسین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی سے مولا حسین کو رہا کر رہے ہیں، علیحدہ کر رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، بلکہ الوداع یا حسین کا مطلب حسین سے الگ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا درد بیان کرنا ہے کہ جو موسم عزا برقرار تھا وہ ہم سے جدا ہوا. ہم ایام عزا کو الوداع کہتے ہیں، حسین کو الوداع نہیں کہتے، اس لیے کہ غم حسین سے بچھڑے وہ مر ہی جائیں گے. یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری تخلیق کا سبب ہے. ارباب اعزاء، یہ میری خوش بختی ہے کہ آج برادر عزیز تشریف لائے ہوئے ہیں قبلہ اجلال صاحب. میں ان کی موجودگی میں آج پہلی بار لب کشائی کر رہا ہوں، اور اسی بہانے میرے الفاظ کی اصلاح بھی ہوتی چلی جائے گی. آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور کوشش یہ کروں گا کہ میں لفظ الوداع سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہ کروں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی وداعیاں ہیں، جتنی بھی رخصتیاں ہیں، وہ بڑی قیامت خیز ہیں. پہلی رخصتی مدینے سے ہوئی، لیکن مدینے میں بھی کئی ایک رخصتیاں ہیں. کبھی اپنے نانا کے مزار پہ جا کے رخصت کرنا کہ نانا آپ کا حسین آخری بار آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، نانا مجھے الوداع کہیے، اب یہ آپ کا لال آپ کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہے، اب کبھی واپس پلٹ کے نہیں آئے گا. لیکن اے ارباب اعزاء، اپنے نانا سے کتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ شب کی تاریکیوں میں مصلی عبادت پر بیٹھ کر دعا کیا کرتے تھے کہ میرے نانا کی شباہت مجھے مل جائے، میرے نانا کی شبیہ مجھے مل جائے. ارباب اعزاء، بہت گریہ کیا. دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں ایک ایک الوداع کی تفصیل بیان کروں، لیکن شاید کہیں نہ کہیں جب گریہ و بکا کر چکے ہوں گے مولا حسین تو قبر رسول سے ضرور صدا آئی ہوگی کہ اے میرے لال، میں جانتا ہوں کہ میرا فراق تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میری جدائی تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اسی لیے تمہاری آغوش میں علی اکبر بھی ہے. تمہیں یاد آئے گا کہ تمہارا نانا تمہیں اپنی زبان چساتا تھا، تو کربلا میں میری شبیہ کو اپنی زبان تم چسانا. تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میرے نانا نے اپنی زبان مجھے چسائی ہے. ارباب اعزاء، ماں کی لحد پہ آئے اماں، آپ کا حسین آخری بار آپ کی لحد پہ آیا ہے، کیا اپنے لال حسین کو رخصت نہیں کرو گی؟ ارباب اعزاء، بہت گریہ کیا، بہت بیان کیا،
بالآخر ماں کی تربت لرز اٹھی اور کہا کہ اے میرے لال حسین، یہ ماں موت سے مجبور ہے ورنہ اٹھ کر تجھے اپنے سینے سے لگاتی، میرے لال میری قبر سے لپٹ جا۔ جب قبر سے لپٹے تو آواز آئی ہے میرے لال اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کرنا، بلکہ یہ تمہاری پیاری اور کوکجلی ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑے ہوئے تیرے ساتھ ساتھ جہاں جہاں تو جائے گا وہاں یہ ماں جائے گی۔ یہ دو رخصتی۔ تیسری رخصتی آ جائیے اب اہل خانہ سے، جس میں جناب ام سلمہ ہیں، ام البنین ہیں، جناب صغرا ہیں اور بھی دیگر شخصیات۔ میں سب کی رخصتی کیسے پڑھوں؟ بہرحال رخصتی ہوئی، لیکن اہتمام عجیب و غریب تھا ارباب عزا۔ سوار تمام بیبیوں کو کرایا گیا، خود بھی سوار ہوئے، قافلہ چلا گیا، مدینے کو الوداع کہا۔ ورود کربلا اور پھر اس کے بعد ایک ایک شہید کو رخصت کیا، جتنے بھی اصحاب و انصار تھے ان کو رخصت کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ ارباب عزا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین اپنی بے کسی پہ رونے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کو رخصت کرنے کے لیے مولا موجود تھے، سب کو رخصت کر دیا، لیکن جب مولا کے جانے کی باری آئی تو کوئی رخصت کرنے والا نہیں تھا۔ ارباب عزا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ذرا اس روز کی چند باتیں اور آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ جب رخصتی کا وقت آیا تو اپنی بہن جناب زینب کے خیمے میں گئے اور فرمایا اے بہن زینب، اب میں بھی وقت آخر کے لیے آیا ہوں، الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں، کیا مجھے رخصت نہیں کرو گی؟ جیسے ہی رخصتی کا نام سنا تو ایک مرتبہ جناب فضا کو آواز دیے، فضا ذرا وہ لباس لے کر آؤ جو اماں نے ہمیں عطا کیا تھا۔ جب امام لباس زیب تن کر چکے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہیں اور شہزادی زینب ہیں۔ جب وہ لباس زیب تن کیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا آپ نے جنگ کا لباس تبدیل کر کے یہ بوسیدہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ بہن اگر تمہیں بابا کی وصیتیں یاد ہوتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ فرمایا اے بھیا وہ وصیتیں کیا ہیں؟ کہا کہ بابا کہتے تھے کہ جب حسین کسی جنگ کے میدان میں جنگ کا لباس پہن کر بدل کر اور کوئی بوسیدہ لباس پہن لے تو یہ سمجھنا حسین کا وقت آخر ہے۔ اب جیسے ہی وقت آخر کا نام سنا، شہزادی زینب کو ماں کی وصیت یاد آئی، اے بھیا ذرا اپنا گریبان چاک کر دو۔ اپنا گریبان امام حسین نے چاک کیا تو بی بی نے بڑھ کے گلے کا بوسہ لیا۔ اب جیسے ہی گلے کا بوسہ لیا، امام حسین کو بھی وصیت یاد آئی کہ ماں نے مجھ سے بھی وصیت کی تھی، لہٰذا کہا اے بہن ذرا اپنے بازوؤں کو میرے سامنے لاؤ۔ امام حسین نے بازوئے جناب زینب کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا اے بھیا یہ بتائیے آپ نے میرے بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا؟ تو میرے مولا نے فرمایا اے بہن ارے میرے بعد تمہارے انہی بازوؤں میں ریسمان باندھی جائے گی۔ ارباب عزا، یہ رخصتی ہوئی، لیکن ارباب عزا اب یہاں سے رخصت ہونے کے بعد جب ذوالجناح کے پاس آئے تو ایک رخصتی اور ہے، وہ رخصتی ہے سکینہ سے۔ ارباب عزا جب پشت ذوالجناح کے پاس پہنچے ہیں اور سوار ہونا چاہتے ہیں کہ خیال آیا کہ میں نے ابھی تک سب کو سوار کیا ہے، سب کو رخصت کیا ہے، کوئی مجھے رخصت کرنے والا نہیں ہے۔ تو ارباب عزا اسی خیال میں تھے کہ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک مرتبہ در خیمہ سے جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا اے بھیا آپ کھڑے ہو کر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ فرمایا مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے الوداع کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب در خیمہ سے باہر آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا اپنے آپ کو تنہا محسوس
نہ کرنا, آپ کے بچپن کا ساتھی حبیب نہیں تو کیا ہوا, جون نہیں تو کیا ہوا, مسلم بن اوسجا نہیں تو کیا ہوا, حبیب نہیں تو کیا ہوا. ایک ایک شہید کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا اے بھیا کوئی غم نہ کرنا, کوئی نہ صحیح آپ کی بہن زندہ ہے, یہ آپ کو سوار کرائے گی. اب زینب نے حسین کو پشت ذوالجناح پہ سوار کرایا. حسین نے گھوڑے کو جب ایڑ لگائی تو گھوڑا آگے نہ بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کے کان میں کہا میں جانتا ہوں کہ تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے, اب تجھ پہ سوار ہونے والا کوئی نہیں رہے گا, میں آخری سواری ہوں, کسی صورت مجھے کربلا کے میدان تک پہنچا دے. ارباب اعزا لیکن ذوالجناح آگے نہ بڑھا. سمو سے لپٹی ہوئی سکینہ, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی. ارباب اعزا جناب سکینہ خود اپنے بابا سے بھی ہم کلام ہو سکتی تھی لیکن ہم کلام نہیں ہوئی. اب عرفہ یہاں پہ کہتے ہیں کیونکہ سکینہ میں اتنی سکت ہی نہیں باقی تھی کہ وہ بلند آواز میں کلام کر سکے, لہذا ذوالجناح کی سموں سے لپٹ گئی. ذوالجناح سمجھ گیا کہ حسین کو قتال تک نہیں لے جانا ہے, لہذا امام حسین زمین کربلا پہ اترے. اب اترنے کے بعد سکینہ سے کہا اے میری لاڈلی, ارے تم سے تو میں رخصت ہو کر آ گیا تھا, اے میری بیٹی اب اس وقت کیوں آئی ہو. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آخری بار سینے پہ سلا لیجئے, آپ کو نہیں روکوں گی. اب ایک روایت میں نے گزشتہ مجلسوں میں نہیں پڑھی تھی, وہ آج پڑھ رہا ہوں. ارباب اعزا سکینہ کو سینے سے لگایا, سینے پہ سلایا, خود گرم ریتی پہ لیٹ گئے. ریت بھی کیسی جس پہ دانا گرے تو بھن جائے, ایسی ریت پہ امام حسین, سینے پہ سکینہ نے بابا کا سینہ پایا, نیند آ گئی. اب جیسے ہی نیند سے افاقہ ہوا فوراً کہا بابا خدا حافظ و ناصر, بابا خدا حافظ و ناصر. اے سکینہ ابھی تک روک رہی تھی, اب جانے کو کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سوئی, میرے خواب میں دادی میرے لال کو میدان میں جانے سے نہ روکنا, میرے لال کو میدان میں جانے سے نہ روکنا. حسین الوداع کہہ کے میدان کارزار تک آئے. ارباب اعزا اب جنگ کرنا شروع کیا. جب جنگ کرنی شروع کر دی تو ارباب اعزا کبھی عباس کے لاشے کی جانب دیکھتے ہیں, اے عباس ارے جب تم جنگ کر رہے تھے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اے بھیا غضب کی جنگ کر رہے ہو, لگ رہا ہے کہ بابا حیدر کرار آ گئے ہیں. اے علی اکبر ذرا اٹھو, اپنے بابا کی جنگ دیکھو, کیا میں نے تمہیں شاباشی نہیں دی؟ اے قاسم ذرا اٹھو, ذرا دیکھو میں کیسی جنگ کر رہا ہوں, کیا میرا حوصلہ نہیں بڑھاؤ گے؟ ایک ایک شہید کو بلایا, جب کسی نے آواز نہیں دی تو در خیمہ سے جناب زینب نے آواز دی, اے بھیا اگر آپ کا حوصلہ بڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ زینب آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہے. اے بھیا الحفیظ و الامان, مرحبا, جنگ کرتے رہیے. ارباب اعزا جنگ کب تک کرتے؟ بالآخر زخمی ہو کر زمین کربلا پہ آئے. وقت آخری سجدہ امام حسین علیہ السلام کا سر و تن میں جدائی ہوئی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ارباب اعزا اب یہاں پہ میں گفتگو تمام کر دیتا لیکن مجھے رخصتی ابھی اور پڑھنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی رخصتی کب اور کیسے ہوئی ہے. ارباب اعزا امام حسین علیہ السلام کے بعد خیمے جلائے گئے, گوشوارے چھینے گئے, تماچے مارے گئے, خیمے جلا دیے گئے, گہوارہ علی اصغر جلا دیا گیا. ارباب اعزا تمام اسباب لوٹ لیے گئے. اب 11ویں محرم ہے کہ اہل حرم کو اسیر کر کے, بیویوں کو اسیر کر کے اب فوج اشقیاء لے کر جا رہی ہے. جیسے ہی مقتل سے گزارا ارباب اعزا تمام سیدانیوں نے اپنے کشتوں کو دیکھا, وہ اپنے کشتوں کو دیکھا اور ناکے کی پشت سے خود کو زمین کربلا پہ گرا لیا. ارباب اعزا زمین کربلا پہ ناکے کی پشت سے گر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی ناکا کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں ہے کہ ہم نے پیر بڑھایا اور زمین پہ چلے آئے. کم از کم آدھی چھت جتنی بلندی ہوتی ہے اور وہ بھی ہاتھ کا سہارا نہیں ہے, ہاتھ تو پسے گردن اور پسے پشت بدھے ہوئے ہیں نا.
अरबाब एज़ा, अब एक रिवायत पढ़ता हूँ शहजादी ज़ैनब के हवाले से। शहजादी ज़ैनब कहती है अपनी माँ की लहर पे जब मदीने पहुंचती है तो कहती है ए अम्मा जरा मेरे ये रुखसारों के निशान देखो, मैं नाके से ऐसे गिरी थी कि मेरा रुखसार फट गया था। मैं नाके से ऐसे गिरी थी कि मेरा रुखसार फट गया था। अरबाब एज़ा बात समझ में नहीं आई कि कोई बुलंदी से जमीन पे गिरे, वो भी रेतीली जमीन पे, और रुखसार को इतनी कारी ज़रब लगे कि रुखसार फट जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर जरा गौर किया कि आखिर कैसे ऐसा मुमकिन है कि शहजादी का रुखसार फट गया था। अरबाब एज़ा ज़हन ने काम किया, शायद इसका सबब ये हो कि जो पत्थर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फौज अश्किया ने चलाए थे, अरे शायद शहजादी का रुखसार उसी पत्थर पर। अजरुकुम अल्लाह। जब कोई इंसान जमीन पे गिर जाता है, उठने के लिए कम से कम हाथ का सहारा लेना जरूरी होता है, लेकिन हाय रे बेकसी, हाय रे गुर्बत इन बीबियों की कि अब जमीन से उठना भी है तो हाथ का सहारा नहीं ले सकते, इसलिए कि हाथ या तो पसे गर्दन बंधे हैं या पसे पुष्ट बंधे हैं। अब मुझे नहीं मालूम बीबियां किस अंदाज में जमीने करबला से उठी होगी। अरबाब एज़ा शहजादी ज़ैनब अपने माजाए के लाशे के करीब पहुंची है, और लाशे के करीब पहुंची तो क्या देखा कि जनाबे कुलसूम भी अपने भैया के लाशे की जानिब चली आ रही है। शहजादी ज़ैनब इमाम हुसैन के लाशे के इर्द गिर्द घूमने लगी। एक मर्तबा कुलसूम ने पूछा, ए बहन ज़ैनब, भैया के लाशे का तवाफ क्यों कर रही हो? कहा तवाफ नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि भैया के जिस्म नाज़नीन पे कोई तो ऐसी जगह हो जो सलामत हो, जहाँ मैं अपने भैया का बोझा ले सकूं। मेरे भैया का जिस्म सलामती नहीं है। अरबाब एज़ा अब फौजे अश्किया आने लगी, लोगों को लाशों से अलहदा किया जाने लगा। अरे ज़ैनब मजबूर थी, ए भैया, अरे खुदा हाफिज़ो नासिर, ए भैया हुसैन अलविदा। अजरुकुम अल्लाह। काफिला चला गया। अब अरबाब एज़ा एक रुखसती और, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक रुखसती और, जो शहजादी सकीना से फिर हुई। जब शहजादी सकीना की आगोश में हुसैन का सर आया, इसलिए कि मोहब्बत का इम्तिहान लिया गया था, और जब मोहब्बत का इम्तिहान लिया गया तो शहजादी सकीना ने यही कहा था, ए बाबा, ये फौज अश्किया हमारी मोहब्बत का इम्तिहान सरे दरबार लेना चाहती है। ए बाबा, क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं? ए बाबा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? अरबाब एज़ा तश्त से सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठ गया, आगोश सकीना में आ गया। जनाब सकीना अपने बाबा का सर लेकर फरियाद करती रही, बुका करती रही। लेकिन ए अरबाब एज़ा, जरा तसव्वुर तो करो कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सकीना को थे, और जनाब सकीना सबसे ज्यादा अगर कायनात में किसी से मोहब्बत करती थी तो वो शख्सियत हुसैन की थी। अरबाब एज़ा, बच्चों का दिल बड़ों के मुकाबले बड़ा नाजुक और नर्म होता है। कौन ऐसा शख्स है कि जिसके सामने या किसी बच्चे की आगोश में उसके बाप का सर दे दिया जाए और वो खामोश रह जाए? सकीना की बेकसी अरबाब एज़ा, जरा तसव्वुर तो करे, एक 4 साल की बच्ची है जो अपने बाप का, वो भी उस बाप का कि उससे ज्यादा महबूब इस कायनात में कोई नहीं है, आगोश में सर लेकर फरियाद कर रही है, ए मेरे बेकस बाबा, ए मेरे प्यासे बाबा, ए मेरे मजलूम बाबा, ए मेरे सताए हुए बाबा, ए मेरे भूखे बाबा, इतना बता दीजिए, मेरे रुखसार पर तो शिम्र का तमाचा लगा, इसलिए मेरा रुखसार नीला हो गया है, आपका रुखसार सुर्ख क्यों है? अरे इमाम हुसैन के सर से आवाज आई, ए बेटी, अरे ये मेरा रुखसार खूने अली असगर से सुर्ख है। अरे कैसे ही खूने अली असगर का नाम सुना, शहजादी ने बोसा लिया, भैया असगर तुम पर भी मेरा सलाम। अभी सकीना का गिरियो बुका बुलंद ही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेने के लिए इब्ने ज़ियाद खुद आगे आया।
بچی ارے حسین کا سر مجھے دے دے ورنہ شمر کو بلاؤں گا. اب جیسے شمر کا نام سنا شہزادی نے وہ سر واپس کر دیا. اے بابا خدا حافظ و ناصر، اے بابا الوداع. جرکم اللہ ارباب اعظم. ایک منزل اور سر امام حسین علیہ السلام اور شہزادی سکینہ کی ایک آخری رخصتی جس میں نہ بیٹی باپ کو الوداع کہہ پائی نہ باپ بیٹی کو الوداع کہہ پایا. ارباب اعزاں وہ وقت آخر کہ جب سکینہ گریہ و بکا کر رہی تھی، کسی صورت خاموش نہیں ہو رہی تھی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے یزید ارے میرے بابا کا سر دے دے ورنہ میری بہن رو رو کے مر جائے گی. ارباب اعزاں یزید نے جب سر دیا اور آغوش میں سکینہ نے سر لیا تو بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی. زینب نے کہا اے سید سجاد ذرا سکینہ کی نبض تو دیکھو کیا چل رہی ہے یا رک گئی. اب جب نبض پہ ہاتھ رکھا حرکت نبض ٹھہر گئی. سکینہ اس کائنات سے رخصت ہو گئی. ہائے رے غربت حسین، ہائے رے غربت سکینہ. نہ سکینہ اپنے باپ کو الوداع کہہ پائی نہ حسین اپنی بیٹی کو الوداع کہہ پائے. اجرکم اللہ ارباب اعزاں. اب یہ قافلہ زندان سے چھوٹ کر دوبارہ پھر کربلا آیا. اب جب کربلا میں وارد ہوا تو امام حسین علیہ السلام کی تربت پہ پھر شہزادی زینب آئیں اور آنے کے بعد گریہ کرنے لگیں، رونے لگی. اے بھیا آپ کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گی. اے بھیا آپ کا پیغام میں گھر گھر پہنچاؤں گی. اے بھیا یہ بہن کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ آپ کا پیغام میں پوری کائنات میں نہ پھیلا لوں. ارباب اعزاں شہزادی روتی جاتی ہیں، بیان کرتی جاتی ہیں. ایک مرتبہ امام سید سجاد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ زمین کربلا لرز رہی ہے. ارباب اعزاں سید سجاد نے محسوس کیا کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا ہے. ارباب اعزاں شہزادی زینب کے قریب آئے. اے پھوپھی اماں بابا کی لہد چھوڑ دو ورنہ زلزلہ اور شدید ہو جائے گا. ایک مرتبہ شہزادی دامن کو جھاڑ کے کھڑی ہوئی. اے بھیا اب یہ آخری ملاقات تھی. اب زینب آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گی، آپ کا پیغام پہنچائے گی. ہو سکتا ہے کہ زینب دوبارہ آنے کے لیے آپ کے قبر پہ زندہ نہ رہے. ارباب اعزاں ایک مرتبہ کہا اے بھیا الوداع. امام حسین کی قبر سے آواز آئی اے بہن خدا حافظ و ناصر. اب یہ قافلہ سرزمین کربلا سے اب جب مدینے کے قریب پہنچا ہے تو صغرا آئی ہے ملاقات کے لیے. ارباب اعزاں بس آخری فکرہ اس لیے کہ بس اب میں رخصتی پڑھ چکا لیکن کم از کم مصائب کربلا مدینے تک تو پہنچا دوں. اب جب صغرا آئی ہے تو کیا دیکھا کہ کوئی ایک شخصیت ہے جو ایک قافلے سے دور بیٹھی ہوئی ہے، جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ شخصیت شہزادی صغرا قریب پہنچی. پہنچنے کے بعد پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ کیا تجھے دھوپ نہیں ستا رہی ہے؟ تو اتنی گرم ریت پہ بیٹھا ہے، آخر کیسے بیٹھا ہے؟ اس شخصیت نے کہا کہ ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں، چاہے گرم ریت ہو چاہے سورج کی پمازت ہو، ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی صغرا نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی گرم ریت پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کوئی انسان اتنا عادی ہو جائے؟ اس چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی شخص ایک دن آ جائے تو شاید کہ وہ مر جائے. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے پاؤں کے تلوے دکھا دیے. اے بہن ذرا ان پاؤں کے تلووں کو دیکھو. اب جو جناب صغرا نے غور سے دیکھا تو پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور ہر ایک چھالے سے خون رس رس کے بہ رہا تھا. ایک مرتبہ پوچھا کون ہو؟ کہا اے صغرا ارے تم نے نہیں پہچانا، میں تمہارا بھیا سید سجاد، وہ ہمارا قافلہ ارے والد مدینہ ہونے والا ہے. اے صغرا تمہارا بابا زندہ نہیں رہا. اے صغرا ہم بابا کو الوداع کہہ کے چلے آئے.
کوئی نہ تھا اٹھا